اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس ایمان کی دولت کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا، اسلام پر چلنے والا بنایا۔ اس ایمان کی دولت کی قدر کرو اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے، 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے، چارجنگ کم ہوتی ہے موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے، موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے۔ جس طریقے سے موبائل کی چارجنگ گھٹتی اور بڑھتی ہے، ہماری ایمان کی چارجنگ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے، ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے۔ میں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بتا دوں کہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کا کام کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کٹیہار میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ مالدہ میں کلیا چک میں میرا پروگرام تھا اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ میں یقین مانے مالدہ سے کلیا چک کا راستہ مشکل سے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ اس راستے کو کراس کرنے میں کئی گھنٹے لگے، پورا راستہ جام ہے۔ نوجوان لڑکے چمکدار کپڑا پہن کر کے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اور جھوم رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہیں اور لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے اور کرنے والا یہ سمجھ کے کر رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس کام کو دنیا والے نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے، جس کو ہمارے بڑے بڑے لوگ نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ ایسا عمل کرے جو شریعت کی نظر میں نیک عمل ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل نیک عمل کب ہے؟ جب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور نمبر 2، اس میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اگر دکھاوا ہے، اگر ریاکاری ہے تو ہمارا عمل جتنا بھی خوبصورت عمل ہو اللہ کیا برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم بدعت کے بھی خلاف ہیں اور شرک کے بھی خلاف ہیں۔ وعمل الصالحات میں دونوں کا رد ہے۔ ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عمل کرنا ہے اس پر اللہ کے پیارے نبی کی محبت۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان بدعت کر رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا پانی پلائے گا۔ اب یہ کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کوثر کا جام پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گا۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو کوثر کا جام انشاءاللہ پلائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن یہ کوثر کا جام بدعتیوں کو نصیب